یہ قسم کے مسائل تھے. اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں 10 راتوں کی قسم کھائی, اور وہ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں. جب ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی تو پتہ یہ چلا کہ ان 10 دنوں میں جو آگے آنے والے ہیں, ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن, ابتدائی عشرہ, اس عشرے کی اہمیت اور قدر و منزلت اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان 10 دنوں میں ہمیں چند اعمال بتائے ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں چند اعمال بتائے ہیں, ہم ان اعمال کی پابندی کریں. سب سے پہلا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دنوں میں, تمام دنوں میں عبادت کرنا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں, ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کی کثرت کرنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. کیا عبادت کی کثرت ہوگی؟ نمازوں کی کثرت کا اہتمام ہو, اور تلاوت کی کثرت کا اہتمام ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں, ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے جو دن ہیں, ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتا ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر دن کا روزہ اتنا بڑا ثواب جیسا آپ نے سال کا روزہ رکھا, اور ہر رات کا قیام ایسا جیسا کہ آپ نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا. تو کم از کم ان ایام میں 2, 3, 4, 6 جتنے روزے ہو سکے آدمی روزے رکھ لے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ روزہ تو مجھے امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ. کتنی اہمیت کی بات ہے. 10 ذی الحجہ عید والے دن روزہ جائز نہیں ہے. عید والے دن کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے وہ حرام کر رہا ہے, ناجائز ہے. پتہ چلا کہ شریعت اتباع کا نام ہے. جہاں حکم دیا کہ روزہ رکھو اب اجر, جہاں حکم دیا کہ اب نہ رکھو تو اسی پر اجر ہے. تو 9 دن بنتے ہیں, یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 ایام بنتے ہیں. اگر 9 کے 9 پورے روزے رکھ لیے جائیں تو بہت فضیلت کی بات ہے, اور نہیں تو 2, 4, 6 رکھ لیے جائیں. بیچ میں اگر پیر اور جمعرات کا دن آ جاتا ہے تو 2 نیتیں آپ جمع کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی نیت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور یہ بھی نیت کریں کہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک روزہ تو میرا بھی ہو جائے. تو 2 نفلی نیتیں آپ نے جمع کر لی, اب دونوں کا ثواب ملے گا. جمعرات کا دن آ گیا, اس میں آپ نے روزہ رکھ لیا, دونوں نیتیں آپ کر سکتے ہیں. نفلی 2, 4, 6 نیتیں نفلی روزوں میں, نفلی عبادات میں جمع کی جا سکتی ہیں. 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھتے ہیں, اس میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں, اس میں صلاۃ استخارہ کی بھی نیت کر لیں, اس میں نماز توبہ کی بھی نیت کر لیں, اس میں نماز شکرانے کی بھی نیت کر لیں. نفلی عبادت کے اندر کئی نیتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, لیکن فرضی میں نہیں. اگر کسی کے رمضان کے فرضی روزے رہ رہے ہیں تو وہ ان ایام کے اندر یہ چاہے کہ جناب میں رمضان کے جو فرضی قضا میرے ذمہ باقی ہیں وہ بھی ہو جائیں اور یہ 10 بھی ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. فرضی روزے کے ساتھ دوسری نیت کو جمع کرنا درست نہیں ہے. لہذا اگر وہ فرض کی نیت کرے گا تو صرف فرض ہی ہوگا, اور اگر نفل کی نیت کرے گا تو پھر وہ نفل ہی ہوگا. تو ان ایام کے جو روزے ہیں یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جمعرات کا رکھ لیا جائے, پیر کا رکھ لیا جائے روزہ, اور اسی طرح سے دنوں کو خوب کثرت عبادت میں گزارا جائے. نمازوں کی کثرت کی جائے, تلاوت کی کثرت کی جائے, اور راتوں کا قیام کرنے کی کوشش کی جائے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, اور کچھ نہ ہو سکے تو آخری اور ادنا درجہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی موقع ملے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ
قیام کر لیا جائے، 2 4 6 رکعت نفل نماز ادا کر لیے جائے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ راتوں کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے تو کوئی بھی آدمی نہ رہے، ہاں اس سے کوئی بھی آدمی نہ رہے اور محروم نہ ہو۔ کوشش یہ کرو کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس نیت سے کہ اس عشرے کی راتوں کا تاکہ قیام ہو جائے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ عشرہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت، رمضان کے آخری عشرے کی بھی بڑی اہمیت۔ تو محدثین کرام نے بہت پیاری بات ذکر فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنوں کا حساب کیا جائے تو دن اس عشرے کے زیادہ افضل ہیں، اور اگر راتوں کا حساب کیا جائے تو راتیں رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے کہ دنوں کا اگر حساب کیا جائے تو ان دنوں کے اندر ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں یوم عرفہ آتا ہے، عرفہ والا دن، حج والا دن، 9 ذی الحجہ، جو سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ سب سے زیادہ افضل دن سال کے تمام دنوں میں وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اور راتوں کا اگر حساب کیا جائے تو پھر رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں میں، سال کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو دن یہ افضل ہیں اور راتیں وہ افضل ہیں۔ تو بھئی دن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ضائع نہ کیا جائے اس کو۔ اب دوسرا عمل سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو دوسرا عمل بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو اس کے بعد تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے، وہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ جو حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فرض اور واجب کا درجہ نہیں ہے، مستحب کا درجہ ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو ثواب پائے گا، بڑا اجر پائے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، عرض کیا کہ گناہگار نہیں ہوگا، البتہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کرنے والوں کو حکم اس لیے دیا کہ حاجیوں کے ساتھ آپ کی شباہت ہو جائے، تاکہ جب حاجیوں کے ساتھ آپ کی شباہت ہو جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی وہ جب احرام باندھتا ہے حج کا یا عمرے کا تو اس زمانے میں وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو جب حاجیوں کے ساتھ شباہت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ جو حاجیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس میں کا کچھ حصہ آپ پر بھی نازل ہو جائے، اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ان 10 دنوں میں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ عرض کیا کہ یہ مستحب ہے، اجر ہے، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے، عمل کیا جائے، محض سنت سمجھ کر چھوڑا نہ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت پر عمل کیا جائے۔ تیسرا عمل ان ایام کا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ اس عشرے میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ اب سنیے گا ان کلمات کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح لا الہ الا اللہ کو نہیں کہتے، تسبیح الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے کو نہیں کہتے، تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ صرف سبحان اللہ پڑھنے کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنا اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں۔ اور جب یاد رکھو کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھیں تو بہت اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھہر ٹھہر کر، جلد بازی کے ساتھ نہیں۔ اگر جلد بازی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک آدمی یوں کہتا ہے اے اللہ
اپنے اندر عاجزی، تواضع، انکساری پیدا کر کے یہ کہے اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں. اور ایک آدمی تیز تیز کہے اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تیری پاکی کا. دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. ادب اور تمیز کیا ہے؟ ادب کیا ہے کہ آدمی ٹھہر کر، جب آدمی کسی بڑے سے بات کرتا ہے، ہیبت اور جلال والے سے بات کرتا ہے، تو تیز بات کی جائے یا آرام سے کی جائے؟ سکون سے بات کی جائے. تو گیا کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نا، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں. کوئی بات نہیں 100 بار نہ کہیے، تھوڑا کہہ لیجیے، لیکن اطمینان سے کہیے، جلد بازی نہیں. اے اللہ تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، اور تو ہر برائی سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو ہر پستی سے پاک ہے. یہ سب عیب میرے اندر تو ہیں، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اکبر. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے کو بہت اہتمام سے کہا کرتے تھے. دیکھو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ کلمہ پڑھا ہے، سبحانک، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ظلم میرا ہے، قصور میرا ہے، عیب میرے اندر ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. تو اس طرح سے اس کلمے کو پڑھا جائے. اس لیے کہ عرض کیا کہ ان دنوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. یہ اس لیے کہ پوری دنیا کا ایک بڑا مجمع حج کے لیے پہنچا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو جو بھی اس زمانے میں ان دنوں کے اندر کلمات اور عبادت کرے گا اور ذکر اذکار کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں گے، زیادہ پسندیدہ ہوں گے. تو اس لیے سبحان اللہ. اور دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز آئے تو آپ اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی حمد کریں. اللہم لک الحمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو آپ یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، قائم کرنے والا ہے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے. اللہم لک الحمد انت فاطر السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو آسمانوں کا بنانے والا ہے، تو زمینوں کا بنانے والا ہے. اللہم لک الحمد انت الحق ووعدک حق. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تو سچا ہے، اے اللہ تیرے وعدے بھی سچے ہیں. ولقاؤک حق. اے اللہ تیری ملاقات قیامت میں وہ بھی سچ ہے. والجنت حق. اے اللہ جنت وہ بھی برحق ہے. اے اللہ جہنم بھی برحق ہے. اے اللہ انبیاء علیہ السلام بھی برحق ہیں. اور اے اللہ میں تیرا رسول بھی برحق ہوں. اور اے اللہ قیامت قائم ہونے والی ہے وہ بھی برحق ہے. اس طرح سے اللہ کی حمد کیا کرتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، وہ کلمات نہ یاد ہوں تو اپنی زبان میں اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف کے کلمات کہو. کوئی بھی چیز دیکھی ہے اچھی چیز تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا ضرور بیان کی جائے. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کسی کے اندر کوئی بھی کمال آپ نے دیکھا ہے، انسان میں، حیوان میں، چرند میں، پرند میں، درند میں، سب چیزوں کے جو کمالات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ان میں کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. اور ایک اور عجیب اور اہم بات وہ یہ کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں. فرمایا یہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ بڑے بڑے قداور جانور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان کو تم دیکھ کر اللہ کو پہچانو. کیا مانو؟ کہ دیکھو یہ تمہارے تابع ہیں،
तुम इन्हें चारा खिलाते हो, तुम्हारे मोती हैं, फर्माबरदार हैं, नकेल पकड़ के दाएं बाएं लेके जाते हो। अगर अल्लाह पाक उनको बागी कर दे और वो बगावत पर आ जाएं, सरकशी पर आ जाएं, तो इंसान उसके सामने क्या जान रखता है। तो ये फरमाया तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, तो इन चीजों को देखो और अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की हम्दो सना करो, अल्लाह की तारीफ करो कि अल्लाह तू क्या ही तारीफों वाला है, तूने कितने बड़े कदावर जानवर बनाए और उनको अल्लाह तूने हमारे ताबे कर दिया, हमारे काम में लगा दिया। तो इसलिए हुक्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने को शरीयत की इस्तिलाह में तहमीद कहा जाता है। सुबहान अल्लाह कहने को तस्बीह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने को तहमीद कहते हैं। और तीसरा कलमा बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमारा हाजत रवा भी तू ही है, मुश्किल कुशा भी तू ही है, नफे का मालिक भी तू ही है, नुकसान का मालिक भी तू ही है। ऐ अल्लाह सेहत तेरी तरफ से, बीमारियां तेरी तरफ से, अल्लाह हर किस्म का नफा और नुकसान तेरी तरफ से। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द को क्या कहते हैं? तहलील। तहलील, तहलील का माना ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। और चौथा कलमा बताया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते रहा करो। तो अल्लाहु अकबर का माना क्या है कि तमाम किस्म की बड़ाइयां, आजमतें, रिफातें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। हुक्म है आपको कि जब आप रास्ते में चलते चलते अगर ऊंचाई आ जाए तो आपने क्या पढ़ना है? सबको मालूम है, अल्लाहु अकबर पढ़ना है। नीचाई आ जाए, नीचे उतरना आ जाए तो क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह पढ़ना है। ये क्यों है? ये हुक्म इसलिए है, और इसकी इल्लत और इसकी वजह और इसका सबब यह है कि जब आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो बुलंदी आपको नजर आ रही है, तो इस जगह को बुलंद किसने किया है? अल्लाह ने किया है। इसको अजमत और रिफात किसने दी है? अल्लाह ने की है। तो इस चीज की बड़ाई देखकर तुम समझो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अल्लाह बड़ा है, ये कुछ बड़ा नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। नमाज में आपने हाथ उठाया, अल्लाह अकबर कह दिया, ये क्यों अल्लाह अकबर कहने का हुक्म है? ये इसलिए हुक्म है कि अब दुनिया के तमाम तर ख्यालात को छोड़ दो, वो सब चीजें छोटी हैं, अब जिसके दरबार में आप आगे हो वो सबसे बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। इसलिए हुक्म है अल्लाह अकबर। इसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है, इसके बगैर नमाज का आगाज ठीक नहीं है। अगर ये कलिमा किसी ने सही नहीं कहा तो नमाज सही नहीं है। अल्लाह अकबर इस तरह से कहना है। अगर एक आदमी अल्लाह शुरू में जो हमजा है इसको खींच देता है और ये कह देता है अल्लाह अकबर, दुरुस्त नहीं है, नमाज का आगाज ही ठीक नहीं है, नमाज नहीं होगी। एक आदमी अल्लाह अकबर आगे बा को खींच देता है, नमाज दुरुस्त नहीं होगी। बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। हाँ, रुकू में जाते वक्त की जो तकबीर है अल्लाह अकबर, सजदे में जाते वक्त, सजदे से सर उठाते वक्त की जो तकबीरात हैं वो रह जाएं, गलत हो जाएं, नमाज हो जाएगी। लेकिन शुरू में जिससे आगाज होता है तकबीर तहरीमा, अगर ये गलत हो गई तो नमाज का आगाज नहीं होगा। और मर्द हजरात, एक अहम बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि अगर जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे तो अगर इमाम की तकबीर से पहले आपकी तकबीर खत्म हो गई, जब भी आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो या तो इमाम के साथ या इमाम के कुछ लम्हे के बाद अल्लाह अकबर कहें। अगर इमाम की तकबीर से पहले पहले आपकी तकबीर खत्म हो गई तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। खैर, ये तो एक इजाफी बीच में मसला आ गया। तो मजमून ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह अकबर इसको तकबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर का विर्द करना तकबीर कहलाता है। और इसमें अल्लाह तबारक तआला की अजमत और पाकी और अजमत और बड़ाई का इकरार है। अल्लाह का हुक्म है वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई को बयान करो। वकब्बिर हो तकबीरा, अपने रब की अजमत को बयान करो, अपने रब की अजमत को बयान करो। तो इसका हुक्म है।
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ ان دنوں میں ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو ان کلمات کا مفہوم بھی ذہن میں ہو، معنی بھی ذہن میں ہو، ترجمہ بھی ذہن میں ہو، اور پھر آدمی ان کلمات کو کہتا ہے تو انسان کی ایمانی کیفیات بڑھیں گی۔ اس ذکر سے ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم کسی آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں اور دن میں بار بار اس کا نام لیتے ہیں، بار بار اس کا نام لیتے ہیں، تو اس کی محبت فطرتاً دل میں بیٹھتی ہے، اور جب اللہ پاک کا نام بار بار لوگے تو اللہ پاک کی عظمت، اللہ کا احترام دل میں بیٹھے گا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ اب اس کا معنی بھی سمجھیے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا میں مجھے یاد کرو یہاں پر، میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم آخرت میں مشکل اور پریشانی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس وقت میں تمہیں یاد کروں گا اور آخرت کی ہولناکی سے تمہیں نجات دوں گا۔ دوسرا معنی یہ ہے، تم یہاں مجھے یاد کرو میں عرشوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ تیسرا معنی یہ ہے، تم دنیا والوں کے سامنے مجھے یاد کرو میں فرشتوں کے سامنے تمہیں یاد کروں گا، فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ تم یہاں مجھے یاد کرو آسانی کے عالم میں، جب خوشی کا موقع ہو، جب فراوانی کا موقع ہو، اور جب تمہارے اوپر مشکل آئے گی تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ کسی جگہ پر ایک درخواست جمع کراتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، یا کسی بھی اپنے لیے ملازمت کے لیے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب جب ویکینسیاں آئیں، نام آئیں تو ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو ہمیں یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام کی تسبیح تو نہیں پڑے گا، معنی یہ ہے کہ ہمارا کام کر دیجئے گا۔ اسی طرح سے گویا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے یاد کرو میں مشکل میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے دین کی حفاظت کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ پاک کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کو تم نہ توڑو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تم اپنے مدد کے لیے بالکل سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تم اللہ پاک کے حکموں کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے بالکل سامنے پاؤ گے۔ تو کتنی اہم بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ایام میں حکم دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو کثرت سے پڑھو، اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا عمل جو بتایا وہ عمل یہ بتایا کہ جب 9 ذی الحجہ ہو جائے تو تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک مردوں نے بآواز بلند اور عورتوں نے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو عرض کیا کہ ان تکبیرات کا کہنا مرد حضرات کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ایک بار واجب ہے۔ اگر مسجد میں ہیں اور اگر نماز کسی کی چھوٹ گئی ہے، رکعتیں رہ گئی ہیں اور
نہیں پڑھ پایا، جیسے ہی سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد ان کلمات کا کہنا، تکبیرات تشریق کا پڑھنا پھر بھی واجب ہے، اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو بہرحال یہ اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہیں، ایک تو یہ عرض کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اور روزے کا اہتمام کیا جائے، راتوں کے قیام کا اہتمام کیا جائے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے عرض کیا کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو چاند ہو جانے کے بعد جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو نہ کٹوائیں، نہ کاٹنا، ناخنوں کو اور بالوں کا نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا کہنا وہ مرد حضرات کے لیے اونچی آواز سے واجب، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کرنا ضروری ہے، لازم ہے، نہیں کریں گی تو گناہگار ہوں گی۔ جیسے ہی یاد آ جائے، اگر پہلے بھول گئے تو پھر بعد میں، ہاں نماز کا وقت نکل گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے تو وہ استغفار ہی کیا جائے، البتہ پڑھنا واجب ہے۔